نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام اسد شفیق ہے۔ میں جامع مسجد محمدی مدرسہ تعلیم القرآن کے درجہ الف کا طالب علم ہوں۔ آج جس موضوع پہ مجھے لب خشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید ایک لاجواب کتاب ہے۔ کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں۔ جب یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی تو روئے زمین پر ظلمتیں تھیں۔ جب یہ کتاب آئی ظلمتیں نور میں بدل گئیں۔ جب یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں کفر تھا۔ جب یہ کتاب آئی اسلام کے ڈنکے بجنے لگے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابو بکر ابن قحافہ تھا۔ جب یہ کتاب آئی ابو بکر صدیق اکبر بن گئے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا لیکن عمر ابن خطاب تھا۔ جب یہ کتاب آئی عمر فاروق اعظم بن گئے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن عثمان ابن عفان تھا۔ جب یہ کتاب آئی عثمان ذوالنورین بن کر جامعہ قرآن بن گئے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن علی ابن ابی سفیان طالب تھا۔ جب یہ کتاب آئی علی المرتضیٰ بن کر امام عالیہ بن گئے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن معاویہ ابن سفیان تھا۔ جب یہ کتاب آئی معاویہ کاتب قرآن بن گئے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھا لیکن بلال حبشے کے عام غلام تھا۔ اس کتاب کو بلال نے سینے سے لگا، اتنا اعلیٰ و عرفہ ہو گیا کہ چلتا مدینہ کی گلیوں میں اس کا گھٹکنا جنت میں سنائی دیتا ہے۔ ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے لیکن ایمان نہیں بدلے گا۔ دفن ہو جائیں گے آیات بدلنے والے، دفن ہو جائیں گے آیات بدلنے والے، کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام سامعین محفل میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ میں مدرسہ محمدی تعلیم القرآن کے درجہ جیم کا طالب علم ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب خشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن کا حوالہ۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرتا ہوں کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں میرے رب کا فرمان چمکتا ہے۔ جو عادت بنا لے روز تلاوت قرآن کی، میرے رب کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ حضرات گرامی، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سب کے سامنے میں نے ابھی ایک آیت مبارکہ پیش کری تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا، کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کی ہدایت، قرآن کریم انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی دیتا ہے اور انسان کو دنیا آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن دلوں کی شفا ہے، قرآن تم پر پریشانی اور گمراہی سے نجات دیتا ہے، قرآن تم پر پریشانی اور گمراہی سے نجات دیتا ہے اور ایمان والوں کے لیے آسان بنا دیا، کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، جو سجا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
تمام سامعین کرام میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ افتخار ہے میں مدرسہ حاضر کے درجہ الف کا طالب علم ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شان صدیق اکبر۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرتا ہوں۔ سخا کا وہ پیکر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی کے وہ اب بھی ولی ہیں، جو جان و مال سب کچھ نبی پہ وار دے، زمانہ اس عظیم کو صدیق کہہ کے پکارتا۔ اللہ اکبر۔ واقعہ معراج پیش آیا۔ کفار نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس گئے اور آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا واقعی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا، اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو سچ ہے۔ سبحان اللہ، یہی وہ ایمان تھا جس پر آسمان بھی ناز کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا عزت کا منظر دیکھیے، رات کا وقت ہے، دشمن چاروں طرف تلاش میں ہے، غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک رفیق موجود ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی فکر نہیں، فکر صرف یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کیا شان ہے اس صحابی کی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں۔ اصحاب محمد پہ زباں کھولنے والے دوزخ کی طرف جاتی گلی ڈھونڈ رہی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ صدا سن کر بھاگیں گے، صدیق کے دشمن کو علی ڈھونڈ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس سے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، قرآن مجید ایک لاجواب کتاب ہے۔ کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں؟ جب یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی، روئے زمین پر ظلمتیں تھی، جب یہ کتاب آئی ظلمتیں نور میں بدل گئی۔ جب یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں کفر تھا، جب یہ کتاب آئی اسلام کے ڈنکے بجنے لگے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا، لیکن ابو بکر اتنے قحافہ تھا۔ جب یہ کتاب آئی ابو بکر صدیق اکبر بن گئے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا، لیکن عمر اتنے خطاب تھا۔ جب یہ کتاب آئی عمر فاروق اعظم بن گئے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا، لیکن عثمان ابن عفان تھا۔ جب یہ کتاب آئی عثمان ذو النورین بن کر جامع قرآن بن گئے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا، لیکن علی ابن ابی طالب تھا۔ جب یہ کتاب آئی علی المرتضیٰ بن کر امام الاولیاء بن گئے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا، لیکن معاویہ ابن سفیان تھا۔ جب یہ کتاب آئی معاویہ کاتب قرآن بن گئے۔ جب یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھا، لیکن بلال حبشے کا عام غلام تھا۔ اس کتاب کو بلال نے سینے سے لگایا، اتنا اعلیٰ الفا ہو گیا کہ چلتا مدینے کی گلیوں میں اس کا ہٹکا جنت میں سنائی دیتا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں میرے رب کا فرمان چمکتا ہے۔ جو شخص عادت بنا لے روزانہ تلاوت قرآن کی، جو شخص عادت بنا لے روزانہ تلاوت قرآن کی، میرے رب کی نظر وہ انسان چمکتا ہے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم قائد صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائی، امانت داری اور بہترین اخلاق کی وجہ سے صادق اور امین کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، سچے اخلاق، محبت اور رحم دلی اور انصاف کا درس دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، سچ بولیں، والدین کا احترام کریں اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔